غازی عباس علمدار، جن کو شہنشاہ وفا، سقائے اہل بیت، تمنائے علی علیہ السلام، باب الحوائج، باب المراد، ثانی حیدر، برادر حسنین، افضل الشہداء، قمر بنی ہاشم، استاد علی اکبر، استاد قاسم، امید سکینہ، علمدار کربلا، جناب عباس، رفعت عظمت، جن کی شان پہ ناز کرتی ہے۔ آپ کی ولادت 26 ہجری اور میدان کربلا میں شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ کے دوران بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس جہان فانی سے رخصت فرما گئیں۔ ان کی وفات کے بعد ایک طویل عرصہ حضرت علی علیہ السلام چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش میں مصروف رہے۔ پھر آپ نے خواہش کی کہ عقد ثانی کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے مشورہ کیا اور ایک خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے لیے ایک ایسا رشتہ تلاش کیجیے کہ خاندان اپنی بہادری، شجاعت اور وفا کرنے میں بے مثال ہو۔ اس وقت بنو کلاب ایک خاندان ایسا تھا جس میں بڑے بڑے شاعر، بے مثال لوگ پیدا ہوئے۔ ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ صحافت بھی مشہور تھی۔ چنانچہ حضرت علی نے تجویز کیا کہ یہ رشتہ جو حضرت عباس کی والدہ ہیں، جن کا نام ام البنین ہے، کہا جاتا ہے، ان کا نام فاطمہ بھی تھا اور لقب بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ کہلاتی تھیں۔ فاطمہ کلابیہ سے حضرت علی علیہ السلام کا عقد ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مراد علی بھی ہیں۔ غازی عباس علمدار آل بیت اطہار کے قمر جلیل، قمر بنی ہاشم علمدار نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو پہلی نگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑی، پھر ساری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ نہ صرف حضرت عباس علمدار ان کے ساتھ رہے بلکہ حضرت عباس کے تینوں بھائی بھی امام حسین کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان چاروں بیٹوں کی پرورش اور تربیت حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ بی بی زینب حضرت عباس سے بہت پیار کرتی تھیں اور اکثر ان کو اپنی گود میں بھی بٹھا لیا کرتی تھیں کیونکہ وہ بہت چھوٹے معصوم سے بچے تھے۔ غازی بہت خوبصورت تھے، قد و قامت بھی سپہ سالاروں جیسا تھا، اتنے بلند قامت کے تھے کہ لڑک پن میں بھی گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ حسنین کریمین ظاہری و باطنی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے تو حضرت عباس کو دیکھنے سے حضرت علی علیہ السلام کا مبارک چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ غازی عباس نے جو علم حاصل کیا وہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے کیا۔ غازی عباس کی عظمت و احترام اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کو باعزت طریقے سے 2 دفعہ سلام کرتے تھے اور جو علم حضرت علی آپ کو سکھاتے وہ آپ فوراً سیکھ جاتے تھے۔ غازی عباس کی عمر 13 سال کی تھی کہ جب حضرت علی کا وصال ہو گیا۔ اس عمر تک آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے سارے علوم سیکھ لیے تھے۔ آپ کی وجہ سے سپہ سالاری کا علوم اور ضرب و حرب کا فنون اہل بیت میں منتقل ہوا۔ آپ کی ایک کنیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو القاسم اور دوسری کنیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے ان سے ملتی ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، لڑک پن میں ہی حضرت عباس نے ان میں شرکت کی اور سپہ سالاری کے جوہر دکھائے۔ حضرت علی کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں بھی کفار آپ پر پانی بند کر دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے ساتھ ایک جنگ میں پانی کا قبضہ آزاد کرا لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی حضرت عباس کو پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، بولو واحد۔ حضرت عباس نے ایک دفعہ جواب دے دیا تو دوسری دفعہ خاموش رہے۔ حضرت علی بولے، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تو غازی عباس بولے، وہ واحد تو ایک ہے تو دوسری دفعہ کیسے بولوں؟ ماشاءاللہ، چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ خیال موجود تھا کہ اللہ ایک ہے۔ فطری طور پر خون میں نور رگوں میں چل رہا تھا۔ جس بچے کا بچپن اتنا شاندار ہو، اس کی جوانی کتنی شاندار ہوگی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شان میں خطبہ غازی عباس دیا کرتے تھے۔ مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا تو راستے میں غازی عباس ہی خطبہ دیتے رہے اور یزید کے مکر و فریب کا پردہ چاک کرتے رہے۔ کربلا میں 3 دن بچوں کو پانی بالکل نہیں ملا، بچے بلبلانے لگ گئے تو بی بی سکینہ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا پانی، اب تو صبر بھی نہیں ہوتا، بہت پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس یہ سن کر تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ غازی کی شان اور دبدبہ دیکھ کر دشمن بھی اس وقت ہل نہ پائے۔ آپ نہر کے کنارے پہنچ گئے اور پہلے خود پانی پینے لگے تو آنکھوں کے سامنے بچے آ گئے۔ پھر آپ نے وہ پانی گرا دیا اور مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مڑنے لگے تو کافر نے ایک تیر مارا جس سے آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ جلدی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں علم۔ کفار کی طرف سے ایک اور تیر آیا اور آپ کے دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ پھر تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ غازی گھوڑے سے نیچے زمین پر گر گئے۔ غازی کو گرتا ہوا دیکھ کر بی بی زینب تڑپ گئیں اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں۔ بھیا، یہ کیا ہو گیا؟ امام عالی مقام نے فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یوں غازی عباس اور ان کے 3 بھائی وفا کے علمدار امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ غازی کی وفا رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کو کوئی حاجت ہو تو وہ غازی کے روضے پر جائے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، کیونکہ وہ باب الحوائج ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب 1 سال کے بعد شام سے کربلا تشریف لائیں تو سب سے پہلے اپنے بھائی غازی کی روضے پر تشریف لے گئیں۔ پورے لشکر میں علم صرف غازی عباس کو دیا گیا تھا، بی بی زینب کے کہنے پر۔ حضرت علی علیہ السلام شیر خدا ہیں تو غازی عباس شیر کربلا ہیں۔ راحت فتح علی خان نے ان کی شان میں بہت خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا 2 جگ میں باخدا ہے۔ تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو۔ تیرے دیے جلاتا ہے دنیا میں ہر انسان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ تو شہنشاہ وفا کا 2 جگ پہ تیری شاہی، 5 تن ہیں تجھ پہ نازاں ایسی وفا نبھائی۔
شاید تیرے علم پہ پنجتن کا یہ نشاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔